الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ۔ روزہ کے آداب۔ روزہ میں بری صحبت سے دور رہیں تاکہ دل میں گندے خیالات پیدا نہ ہوں، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے چاہے ایک ہی لمحے کی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت کم کریں تاکہ فضول باتوں سے بچ سکیں۔ حدیث مبارکہ ہے، جب کسی کا روزہ ہو تو بے ہودہ بکواس نہ کرے اور نہ ہی چیخے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا جھگڑے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ خلوت اختیار کریں تاکہ حرام نظر سے بچ سکیں۔ تنہائی اختیار کریں۔ حدیث پاک ہے، جس نے شہوت کی نگاہ سے دیکھا، روز قیامت اس کی آنکھوں میں سیسا بھرا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حلال روزی کھائیں۔ جو شخص حلال روزی سے افطار کرتا ہے، ہر لقمے پر ایک روزے کا ثواب پاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر روزی مشکوک ہو تو قرض لے کر اس سے افطار کرے اور حرام روزی سے سچی توبہ کرے۔ افطار کھجور سے کریں، کیونکہ کھجور سے افطار کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر کھجور نقصان دہ ہے، یعنی شوگر کا مریض ہے یا دستیاب نہیں ہے، تو پھر پانی سے افطار کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص پانی سے روزہ افطار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے جنت میں 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اسے کھجور سے افطار کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر پانی سے، کیونکہ وہ پاک کرنے والی چیز ہے۔ ابو داؤد شریف۔ اب اگر دونوں چیزیں دستیاب ہیں تو پہلے کھجور سے افطار کر لیں اور پھر پانی پی لیں۔ افطار میں عادت سے زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ کھانے کے بعد الٹیاں کرتے پھریں، یہ گناہ ہے۔ اکیلے نہ کھائیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر افطار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ دار کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ افطار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر افطار کرے گا اس کو ہر لقمے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ انیس الواعظین حوالہ ہے۔ نماز عشاء اور نماز تراویح سے پہلے زیادہ نہ کھائیں، اس سے نیند غالب آتی ہے۔ اس سے نماز عشاء اور تراویح سے محروم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور سحری کے وقت کچھ کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے والا ہر لقمے کے بدلے 60 برس کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ انیس الواعظین۔ اور حدیث مبارکہ ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک سحری کھانے کا بھی فرق ہے۔ مسلم شریف۔ اور سحری کا کھانا سراسر برکت ہی برکت ہے، اس لیے اس کو چھوڑا نہ کرو، خواہ پانی کا ایک ہی گھونٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ مسند احمد۔ جس قدر کھائیں کوشش کریں کہ اسی قدر صدقہ دیں تاکہ روزہ اور صدقہ دونوں کا ثواب پائیں۔ حدیث مبارکہ ہے، دن کے روزہ پر سحری کھا کر اور اخیر شب کے اٹھنے پر دن کے قیلولہ سے قوت حاصل کرو۔ یعنی اگر دن میں چاہتے ہو کہ روزہ اچھا گزرے تو سحری کھا لیا کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ رات کا قیام مل جائے تو دن کا قیلولہ کرو، کچھ دیر ظہر سے پہلے آرام کر لو۔ ابن ماجہ شریف۔ افطار میں جلدی کریں اور سحری کھانے میں دیر کریں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیے جائے، بلکہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو سب کام چھوڑ کر افطار کر لیں۔ ہاں، ایک آدھ منٹ کی احتیاط بھی ضروری ہے۔ اور پھر سحری میں دیر کرنے سے مراد آخری وقت میں سحری کریں، لیکن جب ٹائم ہو جائے تو بس کھانا پینا بند ہو جائے۔ اگر اذان کے دوران نہیں کھا سکتے، جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوا کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ اگر اب کھائیں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم چلا کہ افطار میں جلدی سے مراد افطار کے ٹائم کے بعد جلدی ہے، اور سحری میں جلدی سے مراد کہ آخری گھڑیوں میں سحری ہے، نہ کہ سحری کے ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی لگے رہنا۔ اب سحری کے وقت
یہ دعا پڑھنا بھی سنت رسول ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نیت سے دعا کرتے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان۔ اور پھر افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا بھی سنت رسول ہے۔ یا واسع المغفرۃ اغفر لی وذنبی العظیم فإنہ لا یغفر الذنوب العظیم الا رب العرش العظیم۔ اے کشادہ بخشش والے مجھے بخش دے اور میرے بڑے گناہوں کو بھی، کیونکہ بڑے گناہوں کو سوائے رب عرش عظیم کے کوئی نہیں بخشتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کھولنے کے وقت یہ دعا پڑھتے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، بے شک میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے میں نے افطار کیا۔ اب اس میں بھی بحث ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر افطار کر لیں اور آخر میں یہ دعا پڑھیں کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے پڑھ کر پھر افطار کرنا چاہیے۔ اب جو آسان لگے بسم اللہ شریف پڑھ کر افطار کر لیں، بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ، اور آخر میں پڑھ لیں، یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔